اچھا سر، 114 صورتیں ہیں اور ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھی ہوئی ہے، لیکن ایک صورت ہے سورہ توبہ، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی۔ عوامی خیال یہ ہے، نارملی جو بیان بھی کیا جاتا ہے، اہل علم حضرات بھی بیان کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب چونکہ اس صورت میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے اور بسم اللہ میں اللہ کی صفت رحمان اور رحیم کا ذکر آ رہا ہے، تو عذاب اور رحمان کی صفت میں مناسبت نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اچھا، ایک صاحب نے مجھے کلپ بھیجا تھا چھوٹا سا غامدی صاحب کا، تو غامدی صاحب کا موقف بھی یہی ہے کہ جناب چونکہ اس میں عذاب کا ذکر آ رہا ہے اور اس میں رحمت کا ذکر ہے، تو رحمت اور عذاب ان دونوں کے اندر کوئی مناسبت نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ تو کیا یہ ریزن بالکل صحیح ہے، درست لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، یہ ریزن ماضی میں بھی بہت سے اکابرین علماء ایسے گزرے ہیں جنہیں یہ بات بہت معقول لگی کہ چونکہ یہاں پر عذاب کا ذکر ہے اور عذاب بھی جو حجیت رسالت کی شرائط پوری ہونے کے بعد ہوتا ہے، اس عذاب کا یہاں پر ذکر ہے، لہذا رحمان صفت کے ساتھ عذاب کی بات کرنا مناسب نہیں۔ یہ ماضی میں بھی قول رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک ثواب کا اجر عطا فرمائے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں۔ قرآن پاک پڑھنے والا اچھی طرح جانتا ہے کہ ہمارے جو قرآن پاک کا مزاج ہے اس میں عذاب کا تعلق ہی اللہ کی صفت رحمان ہونے کے ساتھ ہے۔ اچھا، جی جی بالکل ایسا ہے۔ یہ توجہ ٹھیک نہیں، کمزور ہے۔ قرآن پاک کو میزان بنا کر کے ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ جب میں کوئی نقطہ نکالوں گا، کوئی نقطہ اخذ کروں گا فہم کا، اس کے بعد قرآن پاک کو میزان بنایا جاتا ہے۔ کیسے میزان بناتے ہیں، میرے خیال ہے ہم نے اس کو پہلے ذکر کیا تھا۔ اور اگر آپ میزان قرآن پاک کو جیسے ہی بنائیں گے تو آپ کو خود کلیشز نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ نقطہ بالکل ٹھیک نہیں۔ تو ماضی میں جو علماء کرام نے یہ ریزن بیان کیے ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، روایتیں بھی آ رہی ہیں، حضرت علی سے بھی آ رہی ہے، دیگر صحابہ سے بھی آ رہی ہیں، تو وہ ساری روایات کا درست نہیں ہے؟ نہیں، روایات تو سند میں تھوڑی کمزور ہیں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ بسم اللہ اس مصحف میں لکھا ہوا نہیں، اور یہ مصحف اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وحی بالکل سلامت ہے اور محفوظ ہے۔ اللہ کی طرف سے بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، خلاص ہمارا ایمان ہے۔ اب اس کی تعلیل، اس کی علت نکالی جائے، بھائی کیوں؟ اس کے اندر 2-3 نقطہ نظر سامنے آئے تھے، جس میں ایک نقطہ نظر یہ ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ عذاب کی چونکہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں رحمان صفت کی بات ہے، مطابقت پیدا نہیں ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے اس وجہ سے بسم اللہ نہ لکھیے۔ تو ماضی میں جتنے علماء گزرے ان میں سے جنہوں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں، ریزن بیان کیے ہیں، ان میں سے درست کیا لگتا ہے آپ کو اور آپ کے نزدیک؟ درست ریزن وہ جس کی قرآن تائید کرے، سیدھی سی بات ہے۔ صحیح ہے۔ ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہمارے قرآن کے مزاج میں عذاب کا تعلق ہے ہی اللہ کی صفت رحمان ہونے کے ساتھ ہے۔ یہ اس نقطے پہ میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سورہ مریم آپ کھولیے گا اور سورہ مریم کی آیت نمبر 45 ہم اس کو کھولتے ہیں، پھر میں آپ کو ابھی ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیے گا، اللہ رب العزت نے، یہ سورہ مریم ہے اور اس کی آیت نمبر 40 سے شروع ہو رہا ہے ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کو، چونکہ وہ مشرک تھے اور ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ الفاظ پہ غور کیجئے گا سر۔ اللہ بیان کریں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اپنے والد کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور توحید کی دعوت ہر دلیل سے سمجھا دی۔ آخری جملے پہ غور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے اب کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، یا ابتی، اے میرے ابو، انی اخاف ان یمسک عذاب، مجھے خوف ہے کہ آپ کو عذاب نہ گرفت میں لے لے۔ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، رحمان کا عذاب آپ کو نہ گھیرے میں لے لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بیان کر رہے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ اگر آپ ایمان نہیں لے کر آتے، حجیت رسالت کی شرائط آپ کے اوپر پوری ہو جاتی ہیں، تو مجھے خوف ہے کہ رحمان کا عذاب آپ کو نہ گرفت میں لے لے۔ سر، رحمان کا عذاب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب عذاب کی بات چل رہی ہے تو اللہ کی صفت قہار بیان ہونی چاہیے تھی، اللہ کی صفت دیگر بیان ہونی چاہیے تھی، گرفت کرنے والی بیان ہونی چاہیے تھی۔ اللہ کے رسول ہیں ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام، صدیق النبی ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اطلاقات کو جانتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا اطلاق ہم نے نہیں کرنا ہے۔ وہی کی تائید ہے آپ کو۔ عذاب کو براہ راست کس صفت کے ساتھ متعلق کر رہے ہیں، غور کریں، رحمان کا عذاب آپ کو گرفت
گرفت میں لے لے گا. سر ہمارے دین میں قرآن پاک کے مزاج میں عذاب کا تعلق ہی صفت رحمان ہونے کے ساتھ ہے. اس حیثیت میں شاید آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہے, اللہ رب العزت رحمان ہے, اس کی صفت ہے, اور جو رب رحیم ہو رحمان ہو وہ بھی اگر کسی کو عذاب دے تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ اس شخص نے اپنے آپ کو خود اتنا گرا لیا کہ وہ خود یہ چاہ رہا ہے کہ یار مجھے آپ کی رحمان کی صفت نہیں چاہیے, میں خود کود کے جہنم میں جا رہا ہوں. آسان الفاظ ایک دنیاوی مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں, پھر قرآن کا مزاج سمجھ میں آئے گا. ایک شخص ہے بڑا مشہور ہے کہ زبردست سرجن ہے, کسی کو شوگر ہو اور پاؤں پہ زخم ہو جائے وہ ٹریٹمنٹ کرتا ہے, زبردست قسم کا ہے, زخم ٹھیک ہو جاتا ہے, لوگ اس کے پاس جاتے بھی ہیں اور زبردست قسم کا علاج ہوتا ہے. ایک شخص اس نے کہا کہ یار میرا زخم بگڑنے دو, اور بگڑتا چلا گیا اور بگڑتا چلا گیا اور بگڑتا چلا گیا. لوگ مشورے دیتے رہے کہ سر آپ فلاں سرجن کے چلے جائیں, نہایت نفیس ہے, اللہ نے اس کے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی ہے, اور یار وہ سرجن ہے نا, جب زیادہ مسئلہ ہوگا تب چلا جاؤں. زخم بہت زیادہ بگڑ گیا. اب یہ شخص اسی سرجن کے پاس چلا گیا, اس سرجن نے بھی اچھی طرح معائنہ کیا, اپنی طرف سے پوری کوشش کی, ایٹ دا اینڈ اس سرجن نے بولا اس کی ٹانگ کٹے گی ہی کٹے گی. سر سوال یہ کہ کیا سرجن اپنے اس مہارت سے پیچھے ہو گیا, یا ہم یہ بولیں گے کہ اس شخص نے اپنا ستیہ ناسی اتنا کر لیا ہے کہ اتنا بہترین سرجن ہونے کے باوجود بھی ٹانگ کاٹنے کے اوپر وہ آ گیا. اس میں قصور اس مریض کا ہے. پورے قرآن پاک کا سر مزاج یہ ہے کہ اللہ رحمان ہے. اب اگر کسی کو عذاب ہو رہا ہے تو وہ خود اتنی گھٹیا صفات کے اوپر آ جائے گا کہ وہ خود کود کے جہنم میں جائے گا تو جائے گا. اسے کہا جاتا ہے حجیت رسالت کی جو شرائط اللہ نے رکھی ہیں. یہ شرائط 4 اسٹیپس کے اوپر پائی جاتی ہیں. سب سے پہلے نبی کی دعوت ہوا کرتی ہے, اس دعوت کو اس انداز میں کفار سمجھتے ہیں جیسے یہ سورج ہے اور اس کا انکار کر دیا جائے. جیسے کوئی یہ پہچانتا ہے کہ میرا بیٹا ہے, انکار اتنا یعنی 100% حق واضح ہو جائے. یہ پہلی اسٹیج ہے. دوسری اسٹیج اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ اگر عقائد خراب ہوں لیکن عمل کفار کا خراب نہ ہو, فتنہ اور فساد والا معاشرے میں عمل اس پر بھی اللہ عذاب نہیں کرتے. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ قرآن کی آیت نص اللہ نے کی, لہٰذا ان کے عقائد بھی خراب ہو, حق 100% دیکھ کر انکار کر دیں. اس کے بعد وہ فسادی بھی ہوں اپنی طبیعت کے اندر کہ دنیا میں فساد بھی برپا کیا ہو. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جتنے بھی نبی اور رسول اللہ نے بھیجے ہیں بڑے عذاب سے, یعنی حجیت رسالت والے عذاب سے پہلے ایک چھوٹا عذاب ان پر بھیجا جاتا تھا جو اللہ کی طرف سے اٹھا بھی دیا جاتا. یہ چھوٹا عذاب بھی وہ سمجھتے تھے اللہ ہی کی طرف سے ہے, اس کی نشانیاں ظاہر ہوتی تھی. اس کے باوجود بھی جب وہ عذاب اٹھ جاتا اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے. اپنے آپ کو جان بوجھ کر اس سٹیج پہ رکھ دیا کہ اللہ ذکر کرتے ہیں اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اب رسول آپ انہیں دعوت دیں, معجزہ دکھائیں, آسمان سے کتابیں نازل ہو جائیں, کچھ بھی ہو جائے, انہوں نے اپنے آپ کو خود گڑھے میں گرا لینا ہے جہنم کے. یہ اتنی گہری شرائط ہیں. ان شرائط کے بعد جہنم کی سزا صرف اس کو ہوگی جو خود کہنا چاہے کہ رحمان مجھے تیری رحمت نہیں چاہیے, میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں. سر اس لیے ہمارے دین میں عذاب کا تعلق براہ راست ہے ہی اللہ کی صفت رحمان ہونے کے ساتھ. دوبارہ آیت پڑھ دیتا ہوں میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان کرتے ہیں, یا ابتی, اے میرے ابو, انی اخاف, مجھے خوف ہے, ان یمسک عذاب من الرحمن, اس رحمان سے تجھے عذاب آ جائے گا. تو رحمان اور عذاب کا تعلق سمجھ میں آیا آپ کو. دوسری بات, سورہ توبہ کے اندر سر حجیت رسالت ثابت ہونے کے بعد عذاب کی باتیں چل رہی ہیں. اس کے اندر مشرکین پر حجت کی بات چل رہی ہے, عذاب کی چل رہی ہے, منافقین پر چل رہی ہے. بالکل ایسا ہے سر. اگر تو عذاب کی بات جہاں آیت شروع ہو رہی ہو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا یہ مناسبت پیدا نہیں ہو رہی ہو تو سر ویری سوری. سورہ لہب ذرا نکالیے, ہم پڑھتے ہیں. سورہ لہب کے اندر اللہ رب العزت نے ابو لہب پر حجیت رسالت پوری ہو جائے گی, ایمان نہیں لے کر آئے گا, یہ غیبی خبر بھی دی اور اس پر عذاب بھی اللہ نے ثابت کیا. سر دیکھیے گا آیت شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبت یدا ابی لہب وتب, ٹوٹ گئے اس کے ہاتھ, ثابت ہو گیا اس پر اللہ کا عذاب. صحیح. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, کچھ بھی اس کے کام نہیں آئے. سیصلی نارا ذات لہب, آگ میں جلے گا یہ. وامرأتہ, اور اس کی بیوی بھی جلے گی. خالصتاً اللہ نے حجیت رسالت کی سزا ثابت کی ابو لہب پر. پہلی آیت شروع ہو رہی ہے
ٹوٹ گئے اس کے ہاتھ اللہ کے عذاب سے۔ سر کس سے شروع ہو رہی ہے یہ سورت؟ بسم اللہ سے۔ بسم اچھا، نمبر 2، اگر تو جو سورت وعید سے شروع ہو رہی ہو اس کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر آنا مناسبت پیدا نہیں کر رہی ہے۔ تو سر بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ، آیت ویل اور وعید سے شروع اللہ کر رہی ہیں اور پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آ رہی ہے۔ تو سر یہ تعلیل کچھ علماء نے ماضی میں کی تھی، انہوں نے یہ سمجھا کہ عذاب کی بات چل رہی ہے اور پیچھے رحمان صفت ہے، ان میں کوئی مناسبت پیدا نہیں ہو رہی۔ یہ اتنی کمزور بات تھی نہایت درجے کی، اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک ایک ثواب کا مستحق کرے۔ میں ایک صرف حوالہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، محمد بن صالح عثیمین صاحب کو، ہمارے استادوں کے استاد ہیں اور کمال استاد ہیں، آپ ان کو میں ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سورۃ التوبہ کما ہوا معلوم للجمیع لیس بینہا وبین الانفال بسملہ، کہ اس سورت سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہوتی، سب کو معلوم ہے۔ وقال بعض العلماء، کچھ علماء نے یہ ذکر ضرور کیا، انہا نزلت بالقتال والبسملہ برکۃ ورحمہ، کہ اس کے اندر چونکہ قتال کا ذکر ہے، اس کے اندر چونکہ عذاب کا ذکر ہے، اور بسم اللہ رحمت اور برکت والی چیز ہوتی ہے۔ کہہ رہے ہیں فلا يناسب ان یبدأ السورۃ التي فی القتال، کہہ رہے ہیں لہذا مناسب نہیں ہے کہ عذاب کی بات شروع ہو رہی ہو اللہ کی صفت رحمان کے ساتھ۔ کہہ رہے ہیں ولیکن ھذا لیس بصحیح، لیکن یہ نتیجہ درست نہیں ہے، اللہ ان کو اجر دے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ فالبسملہ جیء بہا قبل سورۃ اللہب، کہہ رہے ہیں آپ دیکھو بسم اللہ تو سورہ لہب سے پہلے بھی آئی ہے، اور سورہ لہب کے اندر عذاب کی بات چل رہی ہے اور حجیت رسالت والے عذاب کی بات چل رہی ہے۔ وقبل سورۃ الہمزہ، کہہ رہے ہیں وعید کی بات سورہ ہمزہ میں بھی چل رہی، ابتدا وہیں سے ہو رہی تھی، لیکن وہاں بھی سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے۔ تو یہ جو تعلیل نکالی گئی تھی یہ مزاج قرآن سے اتنی ناواقفیت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول پر سیدھا اللہ کے نبی پر اعتراض ہے کہ ان کو اتنی مناسبت نہیں پتا کہ رحمان صفت کے ساتھ عذاب کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بہت کمزور بات تھی۔ اللہ اچھا سر، وہ ایک دفعہ بیان کر رہے تھے ہم، تو ہم نے بھی یہ ریزن بیان کیا، لیکن اس کے ساتھ نا بعض لوگوں نے اعتراض کیا۔ اعتراض یہ کیا کہ سورہ لہب کا اگر آپ حوالہ دیتے ہیں یا ویل لکل ہمزۃ لمزہ کا حوالہ دیتے ہیں تو یہ ہے انفرادی معاملہ، انفرادی عذاب کی بات چل رہی ہے۔ سورہ توبہ یہ ایک اجتماعی عذاب کی بات چل رہی ہے مشرکین سے، جہاں پر حجیت رسالت مکمل ہو گئی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انفرادی بات الگ ہے، اجتماعی الگ ہے۔ دیکھیں تو پہلی بات یہ اعتراض وہ بندہ کرے گا کہ جس کو نہ تو طریقہ استدلال کا معلوم ہے، نہ علت کیا پکڑی ہے، علت پکڑی ہے رحمان صفت عذاب کی بات، رحمان صفت میں رحمت ہے، عذاب کے اندر تکلیف ہے، علت یہ پکڑی ہے۔ جب علت یہ ہے وہ ایک بندے میں پائی جائے یا جماعت کے اندر پائی جائے تو یہ اعتراض فضول قسم کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ بولو کہ حجیت رسالت جب قائم ہو جائے، یعنی جب سزا کا اعلان ہو جائے اور یہ کیٹاگرائز کر دیا جائے کہ یہ لوگ کافر ہیں، کبھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے، اپنے آپ کو جان بوجھ کے جہنم میں دھکیلنے والے لوگ ہیں، سر ایسی صورت کے اندر اجتماعی حیثیت میں بھی بسم اللہ کا ذکر ہے، جیسے سورہ کافرون میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون۔ یہ سورت کون سی ہے؟ سر یہ سورت وہ ہے کہ مکہ کے ائمہ کفر جو تھے، جب ان پر حجیت رسالت کی شرائط پوری ہو گئیں، غیبی خبر اللہ کی طرف سے دے دی گئی تھی، لا اعبد ما تعبدون، میں تو اس کی عبادت کبھی نہیں کروں گا جس بتوں کی تم عبادت کر، ولا انتم عابدون ما اعبد، اب تم بھی مر جاؤ گے لیکن حق قبول کبھی نہیں کرو گے، تم پر وہ شرائط پوری ہوں گی ہی ہوں گی اللہ کی طرف سے۔ سر حجیت رسالت کی بات عذاب کی بات ہوتی ہے، یہاں اجتماعی حیثیت کے اندر بھی لوگوں کو بیان کیا گیا کافرون نام لے کر کے کہ تم پر وہ سٹیج آ گئی ہے اللہ کی طرف سے، تم ایمان نہیں لاؤ گے اور عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ تو سورہ کافرون سے پہلے بھی بسم اللہ ہے یا نہیں؟ تو سر یہ بالکل، یہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایسی تعلیل ہے کہ قد یکون علیلا، کمزور تعلیل ہے، یہ درست بات نہیں، یعنی انفرادی اور اجتماعی کا کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں۔ اور یہ جو علت نکالی جا رہی ہے کہ جناب عذاب کا ذکر ہے اور بسم اللہ میں رحمان کا ذکر ہے، اس کی بھی کوئی مناسبت نظر نہیں آنا۔ یہ تو ساری گفتگو ہو گئی، اب یہ بتائیے کہ اس میں درست قول کون سا ہے، آپ کو کیا صحیح لگتا ہے؟ درست بات یہ دیکھیے گا، ایک نتیجہ نکالا گیا، وہ نتیجہ یہ ہے کہ عذاب کا ذکر پہلے رحمان صفت، یہ مناسبت نہیں۔ میں نے ہمیشہ آپ سے ذکر کیا جب بھی قرآن سے کوئی مفہوم نکالا جاتا ہے پھر قرآن کو ہی میزان بنا کر چیک کیا جاتا ہے، ایک بھی مقام قرآن پاک کا ایسا مل جائے جو آپ کے مفہوم سے متعارض ہو رہا ہو، آپ اب اپنے مفہوم کی وجہ سے یہاں تعویل کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کا نتیجہ
نتیجہ ہی ٹھیک نہیں. ایسا نتیجہ نکالنا کہ پورا قرآن یصدق بعضها بعضا، ایک دوسرے کی تصدیق کرنے لگ جائے، ایسا بہترین موتیوں کی طرح آپ کو نتائج بیان کرنے لگ جائے، وہ درست نتیجہ ہوتا ہے. اگر ہم مناسبت نہیں ہے رحمان صفت میں اور عذاب میں، قرآن کو میزان بنا کر دیکھا 50 اعتراضات آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ اب درست بات کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ہم نے قرآن پاک کو بلسان عربی مبین نازل کیا ہے. جو عربی اس وقت مستعمل تھی، جو اس کے قواعد چلتے تھے، جو اس کے ضوابط چلتے تھے، اسی حساب سے قرآن پاک کو نازل کیا گیا تاکہ لوگ بآسانی سمجھیں کہ اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں. سر عرب نے ایک قاعدہ ایسا تھا، ان کی رسم تھی اور رواج تھا جو انہوں نے دوسری اقوام سے اڈاپٹ کیا، لیکن ایسا اڈاپٹ کیا تھا کہ ان کے یہاں باقاعدہ سے وہ عربی رسم بھی بن چکی تھی، اور وہ یہ تھی اگر آپ کا کسی کے ساتھ معاہدہ چل رہا ہے اور معاہدہ امن کا ہے یا ڈائیلوگز چل رہے ہیں تو اس کے اندر ابتدا بسم اللہ سے کی جاتی تھی، یا جو بھی ان کے خدا ہوتے تھے، جو بڑے ہوتے تھے، انہی کے نام سے ابتدا کر کے معاہدہ کیا جاتا تھا. بھائی ہم آپس میں یہ امن کا معاہدہ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. جب کبھی ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی کہ اب اس معاہدے سے مکر جانا یا پھر جانا یا معاہدے کو توڑ دینے کی بات ہوتی، کسی کی بھی غلطی کی وجہ سے، اس کی غلطی ہو یا اس کی غلطی ہو، ایسی صورت میں جب خط ارسال کیا جاتا تھا تو اس خط کے اندر ابتدا کبھی بھی بسم اللہ سے نہیں کی جاتی تھی. یہ خط و کتابت کے اصول ہیں جو عرب نے اڈاپٹ کیے دیگر اقوام سے، اور دیگر اقوام کے اندر بھی یہ ایک باقاعدہ سے رسم جاری ہے، اور قرآن نے اس رسم کا ذکر بھی کیا ہے. میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، دوبارہ سنیں. میری کسی قوم سے ڈائیلاگ چل رہے ہیں تو میں خط بھیجوں گا بسم اللہ کے ساتھ. جیسے ہماری اردو کے اندر ہم نئی کسی سے بات کا آغاز کریں تو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بھائی صاحب آپ کیسے ہیں، خیریت سے، طبیعت ٹھیک ہے، اور گھر والے کیسے ہیں، ایک نرم لہجے سے شروع کریں گے، پھر ہم مدعے کی طرف آئیں گے. لیکن ہماری بات چیت چلتے چلتے ایک موقع ایسا آ گیا کہ اس کا اور میرا اب اینڈ ہونے پہ آ گیا، ہماری بات نہیں بن رہی. تو سر جس وقت ہم اینڈنگ کی طرف جائیں گے اس وقت میں نرمی کی طرف نہیں آتا. میں مطلب یہ نہیں بولوں گا اچھا بھائی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے رکھے، ایسا نہیں. میں بلکہ بولوں گا اچھا ٹھیک ہے سر آپ کی میری نہیں بن رہی، خلاص آپ کا میرا معاہدہ ٹھیک ہے. ہم فوراً پوائنٹ کی بات کے اوپر آ جائیں. اسی طرح عرب کے اندر یا دیگر اقوام کے اندر جس وقت معاہدے کو پلٹنے کی طرف ہم آئیں، پہلے کی کمٹمنٹ سے اب الگ کمٹمنٹ کی طرف ہم آنا شروع ہو جائیں، تو وہاں پر ایک رسم و رواج تھا کہ بغیر ابتدا کسی چیز سے کیے کہ بسم اللہ یا کوئی ان کے جو خدا تھے اس کا نہیں، ڈائریکٹ مدعے کی بات کی جاتی ہے. یہ عربی کا ایک مستقل مزاج ہے جو دیگر اقوام سے سیکھا لیکن عرب میں راسخ ہو گیا، اس کے اندر بھی یہ رسم بن گئی. یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے سورہ انفال کے اندر معاہدات کی بات چل رہی ہے. جیسے ہی سورہ برات شروع ہوتی ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اب جو معاہدات ہوئے تھے ان معاہدات کو اٹھانے کی بات چل گئی. پیچھے معاہدات کی بات چل رہی ہے، اب معاہدات کو اٹھانے کی بات آ گئی. تو جیسے ہی یہاں پر آیا بغیر بسم اللہ کی صورت شروع کی گئی، یہ اسی ضابطے کے مطابق تھا جو عرب کے اندر رائج تھا کہ جب معاہدہ ہو رہا ہے بسم اللہ سے آغاز کریں گے. جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطوط بھیجے، دیگر ممالک کے بادشاہوں کو بھی بسم اللہ سے آغاز ہوتا تھا، لیکن اب معاہدے کو ختم کرنے کی بات آ رہی تھی. یہاں پر جو عربی کا مزاج ہے وہ ابتدا براہ راست ان جملوں سے ہوگا جو معاہدے کی نفی کی طرف جا رہے ہیں. سر اب ہم قرآن کو جب میزان بنا کر کے دیکھیں گے، پہلے والے نتیجے کو تو قرآن نے چیلنج کر دیا. جو نتیجہ میں نے نہیں نکالا، قابلین نے نکالا، اس کی قرآن تصدیق کرے گا، اور پورے کے پورے قرآن پاک کے اندر ایک بھی جگہ ایسی آپ کو نہیں ملے گی جو اس کا نقد وارد کر رہی ہے. مثال کے طور پر اب آپ سورہ نمل نکالیے گا، اور سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ آپ نے خط لکھا تھا ملکہ بلقیس کو. جب آپ کو اطلاع ملی تھی کہ یہاں پر ایک بادشاہ ہے، خاتون ہے، بادشاہت کر رہی ہے اور بہت بڑی اس کی بادشاہت ہے، بڑی طاقت ہے، تو آپ نے جس وقت ابتدائی کلام کیا، غور کیجئے گا اب ابتدائی کلام چل رہا ہے، پہلا خط بھیج رہے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام خط یہ ہے انہو من سلیمان، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے. وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ خط ہم بسم اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں. آگے آپ نے امن کی دعوت دی، اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین، لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں، امن کے ساتھ ہمارے پاس آؤ، حق کی دعوت قبول کر. آپ نے امن کی بات کی. تو پہلا خط تھا، پہلا ڈائیلاگ تھا امن کا.
بسم اللہ سے شروع ہوا. اسی کے آگے آپ دیکھیے گا جب یہ خط ملا ملکہ بلقیس کو، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمانے کے لیے کچھ پیسوں کی لالچ دی، دنیاوی مال کی لالچ دی. جس وقت وہ پیغام رساں یہ لالچ لے کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، اب آپ نے اپنا دوسرا پیغام بھجوایا. اور دوسرا پیغام کیا تھا؟ پہلا پیغام تھا امن کا، دوسرا پیغام تھا کوئی امن نہیں، اب ہوگا سیدھا حملہ، اب سیدھا وار ہوگا. سب تھوڑا غور کیجئے گا، وہی سچویشن بن گئی کہ پہلے جو بات امن کی تھی اب اس سے ہٹ گئے، اب اس سے ہٹنا ہے. تو اب یہاں پر مزاج دیکھیے گا، فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ. تم کیا ہمیں دنیا کی لالچ دے رہے ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا مجھے وہی بہت ہے، تم اپنی دنیا داری میں خوش رہو. ارجع الیہم، جاؤ میرا پیغام لے کے اب ان کے پاس. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ، اب ہم لشکر لے کر آ رہے ہیں. دوسرا پیغام، اب ہم لشکر لے کر آ رہے ہیں. سر دوسرے پیغام میں بسم اللہ سے ابتدا نہیں کی ہے. یہی ہے وہ رسم جو دیگر اقوام کے اندر بھی تھی، اور یہیں سے عرب نے اس کو ایڈاپٹ کیا تھا کہ جس وقت اب معاہدے سے اب معاہدہ ختم کیا جا رہا ہے. پہلے ایک آپ کا اور میرا معاہدہ امن کا ہے، اب میں کہہ رہا ہوں کوئی امن نہیں، اب ہوگی لڑائی. تو سر یہاں پر آغاز بسم اللہ سے نہیں کیا جاتا تھا. قرآن بلسان عربی مبین نازل ہوا، اسی قاعدہ عربی کو اللہ نے یہاں ملحوظ رکھا اور بسم اللہ کو یہاں نزول نہیں کیا. یہ ہے اس کی درست وجہ. جزاک اللہ. بہت اچھا سر، اچھا مزہ آیا. اور یہ جو آیت پاک آپ نے ابراہیم علیہ السلام والی کوٹ کی ہے کہ عذاب من الرحمن، تو جو رحمان کا عذاب آئے گا، اس سے مطابقت بڑی سمجھ میں آ رہی ہے کہ عذاب کے ساتھ رحمان کا ذکر آ رہا ہے. تو جنہوں نے وہ ریزن بنایا وہ ریزن درست نہیں لگتا، کمزور. سر اس سے یہ بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آئی ہے. آپ کئی دفعہ اپنے بیانات میں کہتے ہیں کہ کسی ایک فکر پر نہیں رہنا چاہیے انسان کو، بلکہ جو قرآن کی ترتیب ہے، قرآن کا اجتماعی تناظر ہے، اس پر مطابق دیکھنا چاہیے، قرآن کو میزان بنانا چاہیے. ورنہ انسان اگر ایک فکر کا پیچھے لگ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ کئی جگہ پھر ٹھوکریں کھا رہا ہوگا، لیکن وہ اصلاح قبول کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. جی ناظرین، تو آپ کو بھی بہت اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. عوام میں یہ مشہور ہے کہ بسم اللہ اسی لیے نہیں لکھی گئی کیونکہ اس میں عذاب کا ذکر آ رہا ہے، جبکہ مفتی صاحب نے بیان کیا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ آیت پاک بھی پیش کر دی ہے کہ جہاں پر عذاب من الرحمن کا ذکر آ رہا ہے. لہذا جب تک کوئی بات درست طریقے سے معلوم نہ ہو اس کو آگے بیان نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.